السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے واو مدہ کے متعلق ہے۔ اسے ہمارا جو لیول نمبر 3 چل رہا ہے اور سبق نمبر بھی 3 ہے حروف مدہ کے متعلق۔ الف مدہ کو ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم واو مدہ کو پڑھیں گے۔ واو مدہ ہدایات: حروف مدہ میں سے الف مدہ کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہم حروف مدہ کا دوسرا حرف واو مدہ کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سکون کی علامت، یہ جو علامت لگی ہوئی ہے، اس علامت کو جزم و سکون کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم یا سکون ہو اسے مجزوم یا ساکن کہتے ہیں۔ یعنی جزم کی نسبت کریں تو مجزوم، اگر سکون کی نسبت کریں تو ساکن اس کا ہم کہیں گے۔ جیسے با واو پیش بو، اب واو کے اوپر جو ہے نا وہ جزم کی علامت ہے، تو اس مثال میں سکون کی علامت واو پر ہے تو اس لیے واو کو واو ساکن کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، صفحہ نمبر 21 پہ آ جائیں۔ واو مدہ کی تعریف: واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف پر پیش ہو تو وہ واو واو مدہ ہوگا۔ جیسے با واو پیش بو، اب واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے با ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ واو واو مدہ کہلائے گا۔ یا یوں کہہ لیں کہ پیش والے حرف کے ساتھ واو ساکن ملا ہوا ہو تو واو مدہ ہوگا۔ جیسے بو، یعنی پیچھے ہم نے خالی پیش پڑھا ہے نا، حرکات 3 ہیں، زبر زیر اور پیش۔ اب ان 3 حرکات میں سے ہم نے پیش پڑھا تو با پیش بو، اس کی آدھا سیکنڈ مقدار تھی، تو یہ ساتھ میں اس کے واو ملا دیا، تو اب اس پیش کی مقدار اس واو کے ملنے کی وجہ سے 1 سیکنڈ ہو جائے گی، یعنی 1 سے 1.5 سیکنڈ تک بھی چلی جائے گی مشق کے انداز میں، بو بن جائے گی۔ خالی با پہ پیش ہوتی تو بو، واو ساتھ مل گئی تو بو، اتنا فرق آ جاتا ہے مقدار میں۔ تو جب بھی پیش والے حرف کے ساتھ واو ساکن ملی ہوئی ہوگی تو وہ واو مدہ ہوگی، اور اس کی مقدار کو ہم 1 سے 1.5 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو مدہ کی مقدار: واو مدہ کی آواز کو 2 حرکات کے برابر تقریباً 1 سے 1.5 سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس علامت کو، یہ جو مد کی علامت لگی ہوئی ہے، اس علامت کو مد کہتے ہیں۔ جس واو مدہ پر یہ علامت ہو اس واو مدہ کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نوٹ: اگر واو مدہ کے بعد حمزہ کا حرف آ جائے تو واو مدہ کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی مد کریں گے، جیسا الف مدہ میں ہم نے کیا تھا۔ سیم اسی طرح واو مدہ کے بعد حمزہ آئے گا تو اس کی مقدار کو 3 سیکنڈ کر دیں گے۔ اسی طرح واو مدہ کے بعد ساکن حرف آ جائے یا وقف کی وجہ سے ساکن کریں تو واو مدہ کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہ دوسرا قاعدہ ہو گیا کہ واو مدہ کے بعد کسی حرف پہ وقف کر رہے ہیں، اس کو ساکن کر رہے ہیں، تو واو مدہ کی مقدار کو 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ کر وقف کریں گے۔ واو مدہ کے بعد بعض جگہ پر الف لکھا ہوتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام عام طور پر نہیں لیا جاتا، اگر نام لے کر ہجا کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں۔ اکثر کسی کلمے کا آخری حرف جب واو مدہ ہوگا تو اس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہوگا، جیسے قومو، اور جب واو مدہ درمیان کلمے میں ہوگا تو الف نہیں لکھا ہوا ہوگا، جیسے دونا، یوفونا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ واو اینڈ میں لکھا ہوا ہے، تو یہ اینڈ میں لکھا ہوا واو ہے تو الف ساتھ لکھا ہوا ہے واو ساکن، اور اسی طرح یہ واو ساکن درمیان میں لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ الف بھی نہیں لکھا ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، یعنی واو مدہ ہے۔ تو یہ اس کی اوورال چیزیں ہیں ذہن میں رکھنے کے لیے کہ واو مدہ کے بعد حمزہ آ جائے گا تو مقدار 3 سیکنڈ، واو مدہ کے بعد کسی حرف کو ساکن کر کے وقف کریں گے تب بھی 3 سیکنڈ، اور بعض جگہ پہ واو مدہ کے بعد اکثر جو واو مدہ اینڈ میں آ رہا ہوگا اس کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہوگا، اور جو درمیان میں آ رہا ہوگا اس کے ساتھ الف نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ یہ سمجھنے کی باتیں تھیں، آگے چلیں، ادائیگی کر لیتے ہیں۔ واو مدہ: اب یہ واو مدہ کے ساتھ ہم نے الف لکھا ہے کیونکہ واو مدہ اینڈ میں آ رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ الف لکھ دیا ہے، اور اکثر قاعدہ یہی ہے، عام روٹین میں یہی چلتا ہے، بس مستثنیٰ کوئی چند ہی وہ مثالیں ہیں تو اس لیے مستثنیٰ کو نہیں لکھا، اور اوورال جو چلتی ہیں اسی کو لکھا گیا۔ مشق شروع کرتے ہیں۔
حمزہ واو پیش او. اب اس میں سیم اسی طرح ہے جس طرح حروف مستعلیہ کے بعد الف کے اس میں ہم نے الف مدہ میں بتایا تھا حروف مستعلیہ کے بعد الف آ جائے تو اس کو موٹا کریں گے. سیم اسی طرح حروف مستعلیہ کے بعد واو ساکن آ جائے تو وہ واو بھی آٹومیٹک موٹی ہو جائے گی. با واو پیش بو. یہ اوپر ملی ہوئی شکل ہے, نیچے علیحدہ علیحدہ شکل لکھی ہوئی ہے با پھر ساتھ واو, تو آگے یہ شکل ملی ہوئی ہے بنتی ہے. تو بچے کو آپ نے یہ ایک ایک حرف دکھا کے پڑھا دینا ہے تو اوپر والی وہ شکل خود ہی سمجھ جائے گا. تا واو پیش تو. اب واو کے بعد الف ہے, الف میں جوڑ کا نام آپ لے بھی سکتے ہیں, نہ لیں تو بھی درست ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہیں, جو آپ کو اچھا لگے آپ کر لیں. ثا واو پیش ثو. جیم واو پیش جو. حا واو پیش حو. خا واو پیش خو. دال واو پیش دو. ذال واو پیش ذو. را واو پیش رو. زا واو پیش زو. زو. سین واو پیش سو. پیش پہ ہونٹ گول کرتے ہیں تو اسی لیے یہ اینڈ تک اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ پیش پہ اوپر ہونٹ گول ہوں, اور واو کے اوپر تو ویسے ہی گول ہوتے ہیں. شین واو پیش شو. صاد واو پیش صو. ضاد واو پیش ضو. ضو. طا واو پیش طو. ظا واو پیش ظو. عین واو پیش عو. غین واو پیش غو. فا واو پیش فو. قاف واو پیش قو. کاف واو پیش کو. لام واو پیش لو. میم واو پیش مو. نون واو پیش نو. واو واو پیش وو. ہا واو پیش ہو. حمزہ واو پیش او.
یا واو پیش یو. تو یہ ہماری اوور ٹوٹل ادائیگی ہو گئی. اب یہی ادائیگی، یہی انداز آگے دو دو حرفوں میں، تین تین میں بچوں سے ہم نے جڑوانے کی کوشش کرنی ہے. صرف ہمارا کام ہوتا ہے یہاں سے الف سے لے کر یا تک ادائیگی کروا دینا. ہر نئے سبق میں جو بھی نئی ادائیگی آئے گی الف سے یا تک کا ہمارا کرانے کا کام ہوگا. اب جس طرح الف مدہ پیچھے گزرا تو الف مدہ کہ ہم نے جو شروع میں الف سے یا تک کی ادائیگی تھی، اسی طرح واو مدہ ابھی الف سے یا تک کی ادائیگی آ گئی. اسی طرح پھر آگے یا مدہ آئے گی تو الف سے یا تک کی ادائیگی آ جائے گی. تو پہلا جو کام ہوتا ہے یہ استاد کے ذمے ہوتا ہے. پھر یہی چیز اب استاد نے آگے چل کے اپنے شاگرد سے کروانی ہوتی ہے. آگے ابھی صفحہ نمبر 22 پہ آ جاتے ہیں. اب یہ مشق واو مدہ پلس حرکات پلس الف مدہ. پیچھے ہم نے حرکات پڑھی اور الف مدہ پڑھا ہے، تو اب واو مدہ پڑھا ہے تو اس کی مشق میں حرکات بھی آئیں گی اور الف مدہ بھی آئے گا. اور یہی چیز جو چیزیں پیچھے ہم پڑھتے چلے جائیں گے، ہر آنے والے نئے سبق میں وہ پچھلی چیزوں کی مشق لازمی ہوگی. اب یہ دو حروف ان مثالوں میں جو واو مدہ کلمے کے آخر میں آ رہا ہے، اس واو مدہ کے بعد الف بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دیکھیں تو بو. اب یہ واو جو اینڈ میں آ رہا ہے اس کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ جو درمیان میں آ رہا ہے اس کے ساتھ الف نہیں لکھا ہوا. تو جب بھی اینڈ میں واو مدہ آئے گا تو الف اس کے ساتھ لکھا ہوگا عمومی طور پہ، اکثری طور پہ یعنی. اچھا، اس کا اب پہلا خانہ ہم پڑھ کے بچے کو سنائیں گے، پھر اسی طرح اس سے ملوانے کی یا اس کو سمجھائیں گے اور وہ پھر آگے اس سے سنیں گے. پہلا خانہ ہم پڑھ لیتے ہیں. تا واو پیش تو با واو پیش بو. اب دونوں کو ایک سانس میں. تو بو. ٹھیک ہو گیا. تو علیحدہ تھا، بو علیحدہ تھا، دونوں کو ملایا تو بو. ملانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سانس میں پڑھیں. اور سمجھائیں گے بھی آپ اسی طرح کہ بھی اب ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ سانس میں پڑھا ہے، اب ہم اس کو ایک سانس میں پڑھتے ہیں. گویا کہ اس طرح یہ بن جائے گا، ایک سانس میں پڑھنا ہے. تو بو. آواز انداز سیم ہوگا، فرق صرف اتنا ہے پہلے علیحدہ علیحدہ پڑھا ہے، اب ہم ایک سانس میں پڑھیں گے بس. تو آگے یہ یہاں تک آپ نے سننا ہے. اگلی مثالیں دیکھیں. نوٹ: ان مثالوں میں واو مدہ کلمے کے درمیان میں آ رہا ہے، اس لیے واو مدہ کے بعد الف نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ درمیان میں نون واو پیش نو را پیش رو نورو نورو. درمیان میں واو مدہ ہے، سب مثالوں میں تو الف نہیں آ رہا. یہاں تک آپ نے سن لینا ہے. اگلی مثالوں کی طرف آ جائیں. 3 حروف. ہجے کا طریقہ: تبورا تا زبر تا، با واو پیش بو. تبو را زبر را تبورا. انداز کا خیال رکھنا ہے، انداز وہی رہے جو آپ پڑھا رہے ہیں، پھر انداز چینج نہ کرنے دیں. لہجہ وہ بعد کی باتیں ہوتی ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے آواز اور تجوید اور ان کو فوکس کرنا ہوتا ہے اور ان کے اوپر محنت اور زور لگانا ہوتا ہے. باقی رہ گیا لہجہ. تجوید جب درست ہو جاتی ہے، الفاظ کی ادائیگی درست ہو جاتی ہے، تو پھر لہجہ تو کوئی بھی مرضی جو بچے سے بنوا لیں. تا زبر تا، با واو پیش بو. تبو را زبر را تبورا. ہر ایک کی ادائیگی کا آواز کا ہم نے خیال رکھنا ہے سنتے وقت. تو آگے بچے سے آپ نے سننا ہے یہاں تک.
جالوت. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ ساتھ ساتھ اوپر جو چیزیں گزری ہیں بھی، یہ واو مدہ درمیان میں آ رہا ہے تو الف نہیں لکھا ہوا، یہ اینڈ میں آ رہا ہے تو الف لکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں سنتے سنتے آپ نے ویسے پوچھ بھی لینی ہے بھی اس واو مدہ کے بعد الف کیوں آ رہا ہے، تو وہ بتائے گا بھی واو اینڈ میں آ رہا ہے اس لیے الف آ رہا ہے. بھی اس واو مدہ کے بعد الف نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، تو واو بھی درمیان میں آ رہا ہے اس لیے نہیں ہے. تو ساتھ ساتھ آپ پوچھتے جائیں گے، ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی باتیں. اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 22-23 پہ 4 حروف. حمزہ زبر طا، الف زبر طا، طا، عین واو پیش عو، اطاعو، نون الف زبر نا، اطاعون. ہر ایک کی آواز کو پورا پورا. آگے اسی طرح یہاں تک آپ بس جیسے سنیں گے. 5 حروف پہ آ جائیں. یا پیش یو، قاف الف زبر قا، یو قا، تا زیر تی، یو قاتی، لام واو پیش لو، یو قاتلو، نون زبر نا، یو قاتی، یو قاتلون، یو قاتلون. یہ ملی ہوئی شکل ہے، وہ خود دیکھتے جائیں گے تو ان کو ملی ہوئی شکل کا آئیڈیا ہوتا جائے گا. آگے 5 سے زائد حروف ہیں. واو زبر و، حمزہ زیر ای و ای، ذال الف زبر ذا و ای ذا، سین زبر سا، میم زیر می سمی، عین واو پیش عو، سمیعو. اب دونوں کو ملائیں. وَإِذَا سَمِعُوا، میم الف زبر ما. اب تینوں کو ملائیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا. اس طرح آواز کو کنٹرول کرنا ہے. آگے پھر یہ ٹوٹل کا اسی طرح آپ جوڑ کرواتے جائیں گے تو سنتے جائیں گے. اس طرح یہ اذا پڑھیں گے، پھر فریحو اس کا جوڑ کریں گے، پھر دونوں کو ملوا دیں گے. اذا فریحو، پھر اسی طرح بی ما، پھر تینوں کو ملوا دیں گے. اذا فریحو بما، پھر او تو، پھر چاروں کو ملوا دیں گے. اذا فریحوا بما اوتوا. اس طرح آپ نے سنتے چلے جانا ہے. صفحہ نمبر 24 پہ آ جائیں. واو مدہ کے بعد حمزہ کی مثال ہے. نوٹ: جب بھی واو مدہ کے بعد حمزہ کا حرف آ جائے تو واو مدہ کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی مد کر کے پڑھیں گے اور احتیاطاً مد کا نشان بھی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مد کا نشان احتیاطاً ڈلا ہوا ہے. قاعدہ اور رول سمجھا دینا ہے کہ بھی جب بھی واو مدہ کے بعد حمزہ کا حرف آئے گا تو واو مدہ کو 3 سیکنڈ کھینچیں گے. اب چاہے مد ڈلی ہو چاہے نہ ڈلی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زا الف زبر زا، غین واو پیش غو، زاغو، حمزہ زبر زا الف زبر زا، ازا، غین زبر غا، ازاغا، زاغو، ازاغا. ٹھیک ہو گیا. زاغو
حمزہ پڑھ لیا تو زاغو، پھر زاغا ملا کے پڑھا تو زاغو ازاغا. اسی طرح فقالو، لام واو پیش لو، فقالو. آگے حمزہ جب پڑھیں گے حمزہ زبر تو اب ملائیں گے تو مد بھی کریں گے فقالو مد جب حمزہ پڑھنا ہے تو پھر مد ملانی ہے، کیونکہ اس کا حمزہ پڑھنے کے ساتھ ہی مد کا تعلق ہوتا ہے. تو حمزہ پڑھیں گے تو مد پھر ملائیں گے اس کے اوپر، یعنی مد کریں گے. فقالوا ارینا، ارینا. آگے یہاں تک آپ نے سن لینا ہے. وقف کی مشق. جب بھی واو مدہ کے بعد ساکن حرف آ جائے یا وقف کی وجہ سے حرف کو ساکن کریں تو واو مدہ کی آواز کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر یعنی مد کر کے ساکن حرف پر رکیں. ٹھیک ہے جی. واو مدہ کے بعد جب بھی ہم کسی حرف کو ساکن کریں گے، ساکن کر کے وقف کریں گے تو واو مدہ کو 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ کر وقف کریں گے. یہ دیکھیں یہ مد بھی علامت کے طور پہ بھی اس کو آپ نے کھینچنا ہے، یہ اس وجہ سے ڈالی گئی ہے. قرآن پاک میں اس طرح واو مدہ کے بعد جب ہم وقف کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ مد کا استعمال نہیں ہوا ہوگا. یہاں پہ صرف سمجھانے کے لیے کہ جب ہم 3 سیکنڈ کھینچ رہے ہیں تو یہ مد کا نشان ہے بھی، اس کو ہم نے کھینچنا ہے، یہ بطور علامت کی لگائی. سین الف زبر سا ہا واو پیش ہو سا ہو نون زبر نا ساہون وقف ساہون. ٹھیک ہو گیا. وقف کیا تو ساتھ میں مد بھی ہو گئی. یہاں تک آپ نے سننا ہے. پھر آگے نوٹ، جب بھی واو پر وقف کریں تو واو مدہ کی آواز کو 1 سیکنڈ ہی لمبا کریں جیسے عام حالت میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. عارا فا واو پیش فو عرفو وقف عرفو عرفو. سیم اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح عام حالت میں پڑھا ہے. سوالات. واو مدہ کی آواز کو کتنا لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے؟ 1 سے 1.5 سیکنڈ اس کی جو نارمل مقدار ہے. واو مدہ کے بعد حمزہ کا حرف آ جائے تو واو مدہ کی آواز کو کتنا لمبا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 3 سیکنڈ تک. واو مدہ سے پہلے حرف پر کون سی حرکت ہوتی ہے؟ واو مدہ سے پہلے حرف پر پیش کی حرکت ہوتی ہے. جب واو مدہ کے بعد کسی حرف پر وقف کریں تو واو مدہ کی آواز کو کتنا لمبا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 2 سے 3 سیکنڈ. 3 سیکنڈ ذہن میں رکھ لیں بھی 3 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہ سوالات اس کے آگے. اور اگلا جو ہمارا سبق ہے یہ یا مدہ ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.